لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ آل اللہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس درس کا آغاز ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب سے ہوا تھا، اب وہ تقریباً اپنے آخری مرحلے میں ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں. آج کی گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے. اس 29ویں پارے میں ٹوٹل 11 سوروں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے 29ویں پارے میں سورہ ملک ہے. بہت ہی باعظمت سورہ ہے. اس سورہ کا دوسرا نام سورہ منجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات بخشنے والی سورہ. اور تیسرا نام سورہ واقعہ یا مانعہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورہ جو اپنے تلاوت کرنے والے کو عذاب الہی یا عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. یہ سورہ قرآن مجید کے بہت ہی بافضیلت اور باعظمت صورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں. ایک حدیث کے جس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ تبارک فکأنما احیا لیلۃ القدر. جو شخص سورہ تبارک کو یعنی سورہ ملک کو پڑھے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر بیدار رہ کر عبادت میں بسر کی ہو. ایک اور حدیث میں آپ ہی سے نقل ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دوست رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سورہ تبارک، سورہ ملک تمام مومنین کے دل میں ثبت ہو جائے. سورہ ملک کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے 5 امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الملک ہی المانعہ تمنع من عذاب القبر وہی مکتوبۃ فی التوراۃ. سورۃ الملک ومن قرأها فی لیلۃ القدر ومن قرأها فی لیلتہ یا فی لیلۃ القدر، بعض نسخوں میں ہے فقد اکثر و اتاب ومن لم یکتب بها من الغافلین. کہ سورہ ملک سورہ مانعہ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یعنی عذاب قبر سے یہ سورہ بچاتی ہے، اور توریت میں اس کا نام اسی نام سے لکھی ہوئی ہے. جو شخص رات کے وقت اسے پڑھے اس نے بہت کچھ پڑھا اور خوب پڑھا، اور اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا. اس سورہ کا پیام یہ ہے کہ اس میں خداوند عالم اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اور اس کی توحید کا بیان ہے اس سورہ میں. اسی بنا پر اس کی قدرت کی ایک بہترین مثال اس سورہ کی پہلی آیت میں بیان ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، مختار ہے. کون ہے وہ پروردگار؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. آیت کریمہ صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ نگاہ پروردگار عالم میں کثرت عمل کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ حسن عمل معیار ہے. یعنی انسان کا عمل بہترین ہونا چاہیے، زیادہ ہونا ملاک نہیں ہے. انسان کثرت عمل بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن حسن عمل بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ کثرت عمل کا تعلق تکرار عمل سے ہوتا ہے، اور حسن عمل کا تعلق اخلاص عمل سے ہے. اور اخلاص کا پیدا کر لینا نہایت آسان ہے، اور اخلاص کا پیدا کر لینا بہت ہی مشکل کام ہے، جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر اخلاص پیدا ہو جائے تو ایک ضربت بھی عبادت ثقلین سے بھاری ہو جاتی ہے، مگر یہ شرف ہر ایک کو نصیب کہاں.
خداوند متعال ہم سب کو اخلاص عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس میں ہمارے کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، احسن عمل کے بارے میں فرمایا کہ لیس یعنی اکثر عملا ولکن اصوبکم عملا، یہ مراد نہیں ہے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم میں سے زیادہ صحیح عمل کون کرتا ہے۔ عمل صحیح وہ ہے کہ جس میں خدا پرستی اور پاک نیت شامل ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ عمل کی آلودگی سے محفوظ رکھنا خود عمل سے زیادہ سخت ہے۔ خالص اور صالح عمل وہ ہوتا ہے جس میں تو یہ نہ چاہے کہ خدا کے سوا اور اس عمل پر تیری کوئی تعریف کرے۔ یہ ہے اخلاص عمل۔ اس کے بعد اسی سورہ میں جہنم میں داخل ہونے اور داروغ جہنم کے درمیان ایک مفصل مکالمہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو پروردگار عالم نے اسی سورہ ملک میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا سورہ اس پارے کا سورہ قلم ہے۔ یہ سورہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس عظیم اور آسمانی اور نورانی شخصیت کو لوگ دیوانہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، لہٰذا خداوند متعال نے اس سورہ میں مختلف نعمتوں کی قسم کھاتے ہوئے، جیسے وحی کی قسم، قرآن کریم کی قسم، قلم کی قسم کھا کر فرمایا کہ میرا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، جیسا کہ شاہد نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون قسم ہے، نون کی قلم کی، اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی طفیل مجنون نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 4 میں خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو ایک اخلاق عظیم کا پیکر بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق عالی کا بیان اسی 4 نمبر آیت میں ہو رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے رسول اسلام کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں سوال فرمایا، تو مولا کائنات نے آپ کے صفات کو، خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تمام، یعنی رسول اسلام تمام گزشتہ پیغمبروں سے افضل ہیں، برتر ہیں، اور جو فضیلت اور برتری پہلے انبیاء میں تھی، پیغمبر اسلام میں وہ صفت اور وہ فضیلت کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ مولا کائنات کی باتوں کو سننے کے بعد اس یہودی شخص نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور کہا، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ پھر یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ ابن عباس جو یہ سب ماجرا، یہ سب ساری داستان دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، مولا علی سے عرض کیا، اشہد یا ابا الحسن انک من الراسخین فی العلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علم میں راسخ ہیں۔ مولا کائنات فرمایا، کیوں میں پیغمبر اکرم کے بارے میں اس طرح بات نہ کہوں، کیوں آخر میں اس طرح سے گفتگو نہ کروں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، جب کہ خداوند عالم نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد اسی سورہ میں اس باغ والوں کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ ایک داستان ہے کہ جن کا باغ جو ہے غربا اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نذر ہو گیا۔ تیسرا سورہ، اس سورہ تیسرا پارہ جو ہے، تیسرا سورہ اس پارے کا 29ویں پارے کا جو ہے سورہ حاقہ ہے۔ یہ سورہ جو ہے قیامت کی حقانیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جیسا کہ پہلی اور دوسری آیت میں ارشاد، الحاقۃ ما الحاقۃ، یقیناً پیش آنے والی قیامت، اور کیسی پیش آنے والی؟ اسی میں جو ہے مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان کیا پروردگار نے، اور پھر قیامت کے وقوع کا بیان، اور اچھے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا اور بروں کا جہنم میں جانے کا بیان، اور پھر جہنم میں جانے کی وجہ، ان کے اسباب کا بھی تذکرہ پروردگار نے اس سورہ میں مفصل کیا، سورہ حاقہ میں۔ آیت نمبر اگر آپ غور فرمائیں 19 سے لے کے 24 تک، ان آیت میں مومنین کے حالات کا بیان ہے، ان مومنین کے جن کے نام اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آیت نمبر 19، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، پھر جس کو نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نام اعمال تو پڑھو، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔
پھر وہ اس کے بعد کی آیتیں ہیں کہ پھر وہ جو ہے پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند ترین باغات میں ہوگا، اس کے میوے قریب ہوں گے، آپ آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آیت نمبر 25 سے 28 تک اس سورہ حقہ کی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ لیکن جس کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ کہے گا اے کاش یہ نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا، اے کاش اس موت نے ہی میرا فیصلہ کر دیا ہوتا، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا سورہ اس پارے میں سورہ معارج ہے۔ معارج ترقی اور بلندی کے زینوں کا نام ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ جنت میں جانا بغیر کسی محنت کے اور کوشش کے ناممکن ہے، لہٰذا جنت میں جانے کے لیے انسان کو بہت زیادہ محنت کرنا ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سورہ میں جو ہے قیامت کے وقوع کا انذار ہے، انسانوں کے بعض صفات کو بیان کیا پروردگار نے اس سورہ میں۔ پھر آیت نمبر 22 سے 35 تک اس سورہ میں جنتیوں کا ایک مفصل سے ان کے صفات کو بیان کیا پروردگار عالم نے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ علاوہ ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے اموال میں ایک مقررہ حق معین ہے مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے، اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک عذاب پروردگار بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کی اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے، اور پھر جو اس کے علاوہ کا خواہش مند ہے وہ حد سے گزر جانے والا ہے، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی جہنم سے نجات چاہتا ہے، جنت کا طلبگار ہے، تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ ہمیشہ نماز کا خیال رکھے، نماز کا خیال رکھنا ضروری ہے، غربا میں مال تقسیم کرے، روز قیامت کا خیال رکھے، دل میں خوف خدا کو جگہ دے، پاک دامنی کی حفاظت کرے، امانت اور عہد و پیمان کا خیال رکھے، گواہیوں پر قیام کیا جائے اور انہیں ادا کیا جائے، نماز کی محافظت کی جائے اور اسے ضائع نہ ہونے دی جائے۔ اگر آپ اس سورہ میں جو بات قابل غور ہو یہ کہ جنتوں کی صفت کا آغاز بھی نماز سے ہوا ہے اور اختتام بھی نماز پر ہوا ہے، یعنی پہلی صفت بھی نماز کی تھی، آخری صفت بھی نماز ہے، جس سے خود نماز کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 36 سے 38 تک اسی سورہ معارج کی اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جنت بغیر زحمت کے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے انسان کو نصیب نہیں ہوگی، اور یہ ایک باطل تصور ہے کہ انسان بغیر کسی زحمت اور عمل صالح کے جنت میں چلا جائے گا اور اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوگا، یہ بات ناممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 36 سے 38 تک فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی لالچ یہ ہے، طمع یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد جو ہے 5واں سورہ جو ہے اس پارے کا سورہ نوح ہے۔ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال اپنی اصلاح امت کے لیے تبلیغ، امت کے لیے طویل تبلیغ اور ان کے طریقے کا دعوت کو بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ میں جو ہے استغفار کے فوائد کو بیان کیا پروردگار نے،
یونس کی زبان سے فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. آیت نمبر 11 ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار کے فوائد یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان استغفار کرتا ہے اس کے نتیجے میں پروردگار عالم آسمان سے جو ہے بارش نازل کرے گا اور مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی. استغفار کا یہ فائدہ ہے. اور اسی سورہ میں کہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان بتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں بالکل نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد چھٹا سورہ جو ہے اس پارے کا سورہ جن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں جب گئے، جیسا کہ ان کی آیت میں بیان ہو رہا ہے، جب وادی نخلا میں گئے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو انہوں نے جیسے قرآن مجید سنا ایمان لے آئے. اسی بنا پر اس کی پہلی آیت میں جنات کے ایک گروہ کے ایمان لانے کا تذکرہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا به فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے. اس سورے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح دستورات اور احکامات الہی انجام دینے میں مکلف ہیں، اور دنیا و آخرت کی سعادت تک پہنچنے کے لیے انہیں ان احکامات اور دستورات پر عمل کرنا ضروری ہے. آیت نمبر 11 سے 14 تک میں بتایا جا رہا ہے کہ جنات صالح بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور فاسق بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں جنات اور کافر بھی ہوتے ہیں. اور پھر انہی کے زبان سے یہ فقرہ نقل ہوا اس سورہ میں کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض کے علاوہ ہیں، اور ہم طرح طرح کے جو ہیں گروہ ہیں. اس کے بعد ہے آیت نمبر 14 میں کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور ہم میں سے جو بعض جو ہیں اطاعت گزار ہیں، بعض نافرمان ہیں، اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پا لی ہے. اس کے بعد 7واں سورہ جو ہے اس بارے میں سورہ مزمل ہے. بعظمت سورہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا اس سورہ میں کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں. اس سورہ کی پہلی آیت میں خدا متعال آپ کو مناجات اور تلاوت قرآن کرنے کی شب کے بعض حصے میں وصیت اور نصیحت کر رہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے چادر لپیٹنے والے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم، آدھی رات یہ اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شب زندہ داری کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاۃ اللیل فإنها سنت نبیکم ودأب الصالحین قبلکم ومطردۃ الداع عن اجسادکم. تم پر نماز شب ضروری ہے کیونکہ نماز شب جو ہے تمہارے پیغمبر کی سنت اور ان نیک مردوں کی روش ہے، شیوا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تمہارے بدن سے نماز تمہارے بدن سے بیماریوں کے دور ہونے کا سبب ہے. اس حدیث میں چھٹے امام نے فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں جو ہے کے درمیان جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، اس میں خدا نے دوبارہ پھر تلاوت قرآن کے موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے اور قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم بھی اسی سورہ کی آخری آیت میں آیا ہے. آیت نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب جس قدر ممکن ہو اتنا پڑھ لو، قرآن جتنا ممکن ہو اتنا پڑھو. لہٰذا جتنی مقدار بھی انسان کے لیے ممکن ہو، ہر زمانے میں اور ہر مقام پر، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں، گھر میں ہو یا باہر، وطن میں ہو یا دوسرے کسی مقام پر، چاہے تجارت کے وقت ہو یا خوشی یا غم، زیادہ مناسب اور بہتر ہے کہ انسان جتنا ہو سکے تلاوت قرآن اور تدبر قرآن کرے.
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کو سکھائے۔ 8واں سورہ اس پارے میں سورہ مدثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے اسی سورہ میں۔ آیت نمبر 41 سے اگر آپ 47 سے غور کریں تو جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ہے، اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد اسباب کا بھی بیان ہے کہ جو خود انہی کی زبان سے نقل ہو رہا ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم معاشرے کے سماج کے اپنے ضرورت مندوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہم جو ہے گپ ہانکا کرتے تھے، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 41 سے 47 ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جب ان سے کہا جائے کہ آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے، جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا ادا کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور برے کاموں میں داخل ہو جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی شفاعت بھی کام آنے والی نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے شرح فرمایا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت نماز کو سبق یعنی ہلکا سمجھنے والوں تک نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 9واں سورہ اس بارے میں سورہ قیامت ہے، بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ ہم نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ قرآن کریم میں تقریباً 1/3 آیتیں 1/3 آیتیں قیامت کے موضوع اور معاد کے متعلق ذکر ہوئی ہیں، اور یہ پورا سورہ بھی قیامت کے نام پر پروردگار نے اس 29ویں پارے میں رکھا ہے۔ اس میں بہت سے مطالب کا ذکر ہے۔ جب قیامت ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور پھر کہے گا کہ این المفر، ہم کہاں بھاگ کر جائیں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اسی سورہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پجمردہ ہوں گے، اسی سورہ میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم سورہ سورہ دہر ہے، سورہ دہر کی جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، جس میں تذکرہ ہوا حل اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی انسان پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے اسے عدم سے وجود بخشا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پھر اس کو سماعت بھی دی، بصارت بھی، یہ سارے تذکرہ ہیں اس سورہ کی ابتدا میں۔ پھر اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ اسی سورہ میں بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی مصیبت وضعیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کریں، اور صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا پروردگار نے۔ اس کے بعد ایک عظیم سورہ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ہے اور ان کے انفاق کرنے کے بارے میں ہے، اس سورہ میں بیان ہوا ہے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت اس سورہ میں بیان کی گئی ہے، اور پھر ان آیت کے شان نزول کے سلسلے میں زمخشری اور فخر رازی دونوں نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس سورہ کی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کی آیات کریمہ اہل بیت آیات کریمہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب حضرت حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو نذر کی دعوت دی، اور انہوں نے پھر جناب فاطمہ زہرا جب فضہ کے ساتھ 3 دن روزے کی نذر کر لی، اور جب شفا کے بعد روزے رکھے تو 3 سا یعنی 9 کلو جو لے کے آئے، جہاں فاطمہ نے 1 سا کی یعنی 3 کلو کی 5 روٹیاں تینوں دن تیار کیں، پکائیں، اور وقت افطار کبھی جب افطار کرنے کا ارادہ ہوا تو کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، اور کبھی اسیر آ گیا، اور پھر سب نے ان کے مانگنے پر اپنی اپنی روٹیاں ان کے حوالے کر دیں، اور پھر پانی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو پریشان ہوئے، نگران ہوئے، اور جبریل امین یہ سورہ لے کر نازل ہوئے کہ یہ آپ کے اہل بیت کی ایثار کی جزا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ان کو مقدم رکھا اور بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس سورہ کا جو ہے، اس پارے کا ایک عظیم سورہ اور آخری سورہ جو ہے سورہ مرسلات ہے، جو کہ سورہ نمبر 11 ہے اس پارے کا۔ سورہ مرسلات یہ سورہ بھی ان سوروں میں ہے کہ جس کا اصلی پیغام یہ ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، قیامت کا بیان، اور پھر وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ، ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا نقشہ اس سورے میں کھینچا ہے پروردگار نے۔ قیامت کے وقت جو ہے وقوع، مجرموں کو دو بوجھ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکین کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور پھر ان کے علاوہ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور پھر اس سورہ میں جو ہے یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی ایک آیت ایسی ہے جس کی 10 آیتوں میں تکرار ہوئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے اور بربادی ہے، جس کی اہم ترین دلیل جو ہے اس پر تاکید ہے اور اصرار ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے اور بربادی ہے۔ اور پھر اسی سورہ کی آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر میں کہا گیا ہے کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اگر تم نے اس پر ایمان نہیں رکھ، گویا کسی بات پر ایمان نہیں لیا۔ تو یہ عظیم سورہ تھا جس کو پروردگار نے اس بارے میں آخری سورہ کو عنوان سے رکھا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو عزیزو، یہ باتیں تھیں کہ جس کو خداوند عالم نے 29ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے اس ماہ مبارک رمضان میں کیے گئے اعمال کو قبولیت کا درجہ دے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اور جس طریقے سے ہم نے عبادتیں کی، اسی طریقے سے سال کے باقی دنوں میں بھی عبادتوں کا ہمیں شوق پیدا کر اور ہمیں عبادت کرنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ بار الہ، آج جو بیماری اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے تمام مسلمین جہان کو نجات عطا فرما، اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عنایت فرما، جو حج و زیارات کی مشتاق انہیں جو زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہم سب کو تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمیں تعلیمات قرآن کے ساتھ تعلیمات محمد وآل محمد پر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہماری خواتین کو عفت و پاک دامنی عنایت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال سے ان کے قلوب کو راضی خوشنود فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمال فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔